کمپرومائز کر لیں. وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار. وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں, خوشخبری آ رہی ہے, یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا, اور عمران خان کو پرامن احتجاج, میں پھر سے کہنے لگی ہوں, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. ہم کریں گے. 10 FIR ہیں, جیلوں میں ڈالیں, ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے. ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے. بہت مہربانی. اب میں چاہوں گی سلمان اکرم راجہ بھی تھے ادھر عمران خان کے ساتھ, کیونکہ آج یہ بہت سیریس بات تھی جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے خان صاحب. جی بہت شکریہ. علیمہ باجی نے تمام باتیں کر دی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. میں صرف اتنا ہی کہوں گا اپنی قوم سے آپ کے توسط کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم واقعتاً اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت جس حالت میں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے, ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے. جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے, جو اس سے پہلے ذل شاہ کے ساتھ ہوا تھا, ہماری جان جو ہے بالکل حقیر ہو چکی ہے, ہماری عزت حقیر ہو چکی ہے. نہ چادر کا کوئی تقدس ہے, نہ چار دیواری کا کوئی تقدس ہے. تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے, حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب. تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں. وہاں اگلے لائے عمل کا اعلان ہوگا, ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا. اور میں پاکستان کے ہر شخص سے, عام شہریوں سے یہ کہتا ہوں, یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے, یہ ہماری بقا کی بات ہے. آپ سب کو اٹھنا ہوگا پرامن طریقے سے, پروقار طریقے سے. ہم سب کو باہر آنا ہوگا. ہم سب کو اپنی آزادی کے لیے, عمران خان کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا. تو میری یہی التجا ہے, یہی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ ایک نئی ابتدا ہوگی. ثوابی میں ہم اعلان کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی, جو ہم سب کی آزادی پر ختم ہوگی. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے, ڈاکٹر عاصم یوسف, انہوں نے پمز کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کا معائنہ کیا. ہماری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ باہر جا رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اب. اور صرف انہوں نے یہ نوٹ کیا, کیونکہ وہ آپ کو ہمارے عمران خان کے پرانے اور فیملی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ کم ہوا ہے. اور یقیناً یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فزیکلی نہیں مارا, لیکن ایک 7x10 کے سیل میں, چکی کے سیل کے اندر آپ 10 دن کسی کو بند کر دیں, جو کہ آپ کے جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے, تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے. ان کو اس کمرے میں بند رکھا, 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی. یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے. یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے, پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے, لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں. عمران خان نے آج کہا کہ یہ جو قانون سے اوپر چلے گئے ہیں سارے, یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس ملک میں اٹھا لو اور اس کے اوپر ظلم کرو. انتظار پنجوتا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے عمران کا وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے, جو عمران خان اندر ان کو بتا کر بھیجتے تھے پارٹی کے لیے, وہ ان کا کام تھا. ان کے کوآرڈینیٹر تھے, ان کے اسپوکس پرسن تھے. آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے, 1 مہینہ رکھا, اور جس حالت میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے انتظار پنجوتا کی ویڈیو نہ دیکھی ہو. پھر انہوں نے کہا ذل شاہ کا, مت بھولیں کہ انہوں نے ذل شاہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کس طرح اس کو تو فزیکل ٹارچر کر کے
اس کے اوپر جب آٹوپسی کے اندر 24 فزیکل آئیڈینٹیفائڈ ٹارچر کیا تھا اس کو پل سے نیچے پھینک کے کہا کہ یہ عمران خان نے اس کو قتل کیا ہے. اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر, میں اپنا بھی بتا دیں, ہم اور ہمارے ساتھ کئی سو اور لوگ, جب آ کر جھوٹ بولے گا اس کو کہا جائے گا آپ جھوٹ بولو. اس بیچارے سپاہی کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر کیا ان کا قصور ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو کہا جاتا ہے آپ جھوٹ بولو. اب جھوٹ بولو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دنیا کے کون سے نظام میں آپ جھوٹ بولیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کو سزا نہ ملے؟ آپ جاؤ گے کورٹ, آپ جاؤ کسی عدالت میں, آپ جھوٹ بولو گے اس کی سزا آپ جیل میں جاؤ گے. اب ساری حکومت بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے. جو پولیس والا آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے مذاق بن گیا ہے. آپ نے انصاف کا مذاق بنا دیا ہے. عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. آج انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں. انصاف کے لیے جب تک انقلاب نہیں آئے گا ہمارے ساتھ یہ اگلی کیا ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے پر کوئی الزام لگا کے بغیر الزام کے بھی جو تماشا انتظار کے ساتھ کیا یہ ہمارے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ کدھر تھا؟ وہ تو نہ کسی جلسے میں تھا, ایسی اٹھا کر لے گئے اور یہ مذاق بن گیا. ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں. کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باہر احتجاج کیا تو اس کے یہاں کے پاکستان میں فیملی کو اٹھا لیا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ انگریزوں نے تو نہیں, برٹن نے تو نہیں اٹھایا, ان کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے, ان کے لاء کے خلاف نہیں ہے. آپ وہاں پرامن احتجاج اپنی رائے دے سکتے ہو سڑک پہ بھی, لیکن یہاں پہ وہاں کے یہاں پہ کر دیا تو وہ وہاں پہ انصاف اب مانگیں گے. برٹن میں مانگا جائے گا انصاف, پاکستان میں جو حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان ایک ہی چیز پہ اب قائم ہے کہ اب جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی, لیکن آج انہوں نے ایک نام دے دیا اس موومنٹ کو. انصاف کی موومنٹ بھی نہیں رہی, اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. اور جو آگے عمران خان کے ساتھ یہ ہیں, ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے پھر سے, ہمیں یہ پتہ ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں, ہمیں دھمکیاں آتی ہیں. ہمارے پر 10 FIR ڈالی ہیں, ہمارے پر ایک FIR 5 تاریخ کی ہے, جبکہ 4 تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں 5 کو کیا, اس کا مطلب ایک دن کے لیے انہوں نے ہمیں ابڈکٹ کیا تھا, ایک دن کے لیے اغوا کیا تھا. تو یہ تو آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. گھروں میں گھس کے 2 سال کے بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, 10 سال کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ حال ہو گیا. ہم اپیل کریں گے, ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں, ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ہم صرف آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں, اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں, اپنے ججز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لا قانونیت اگر آپ نے نہ کی تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ اپنا ہاتھ میں نہ قانون لے لیں, کیونکہ اس وقت تو کسی کے کیا قانون تو ہے ہی نہیں. عمران خان کی زندگی ہماری نظر میں خطرے میں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے, نہ ہی کوئی ان کے پاس آیا ہے. تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا, یہ جو کیسارائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں, وہ ڈیل نہیں کر رہے. انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہیں, آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں, یا وہ رول آف لا کے لیے جنگ بند کر دیں, یا جو قیدی جیل میں ہیں اس کے لیے کمپرومائز کر لیں. وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار. وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں, خوشخبری آ رہی ہے, یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں.
ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا اور عمران خان کو پرامن احتجاج, میں پھر سے کہنے لگی ہوں, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہم کریں گے. 10 FIR ہیں, جیلوں میں ڈالیں, ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے. ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے. بہت مہربانی. اب میں چاہوں گی سلمان اکرم راجہ بھی تھے ادھر عمران خان کے ساتھ, کیونکہ آج یہ بہت سیریس بات تھی جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے خان صاحب. جی بہت شکریہ. علیمہ باجی نے تمام باتیں کر دی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. میں صرف اتنا ہی کہوں گا اپنی قوم سے آپ کے توسط کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم واقعتاً اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت جس حالت میں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے, ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے. جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے, جو اس سے پہلے ذل شاہ کے ساتھ ہوا تھا, ہماری جان جو ہے بالکل حقیر ہو چکی ہے, ہماری عزت حقیر ہو چکی ہے. نہ چادر کا کوئی تقدس ہے, نہ چار دیواری کا کوئی تقدس ہے. تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے, حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب. تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں, وہاں اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا, ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا. اور میں پاکستان کے ہر شخص سے, عام شہریوں سے یہ کہتا ہوں, یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے, یہ ہماری بقا کی بات ہے. آپ سب کو اٹھنا ہوگا پرامن طریقے سے, پروقار طریقے سے. ہم سب کو باہر آنا ہوگا, ہم سب کو اپنی آزادی کے لیے, عمران خان کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا. تو میری یہی التجا ہے, یہی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ ایک نئی ابتدا ہوگی. ثوابی میں ہم اعلان کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی, جو ہم سب کی آزادی پر ختم ہوگی. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے, ڈاکٹر عاصم یوسف, انہوں نے پمز کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کا معائنہ کیا. ہماری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ باہر جا رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اب. اور صرف انہوں نے یہ نوٹ کیا, کیونکہ وہ آپ کو ہمارے عمران خان کے پرانے اور فیملی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ کم ہوا ہے. اور یقیناً یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فزیکلی نہیں مارا, لیکن ایک 7x10 کے سیل میں, چکی کے سیل کے اندر آپ 10 دن کسی کو بند کر دیں, جو کہ آپ کے جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے, تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے. ان کو اس کمرے میں بند رکھا, 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی. یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے. یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے, پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے, لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں. عمران خان نے آج کہا کہ یہ جو قانون سے اوپر چلے گئے ہیں سارے, یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس ملک میں اٹھا لو اور اس کے اوپر ظلم کرو. انتظار پنجوتا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے عمران کا وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے, جو عمران خان اندر ان کو بتا کر بھیجتے تھے پارٹی کے لیے, وہ ان کا کام تھا. ان کے کوآرڈینیٹر تھے, ان کے اسپوکس پرسن تھے. آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے, 1 مہینہ رکھا, اور جس حالت میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے انتظار پنجوتا کی ویڈیو نہ دیکھی ہو. پھر انہوں نے کہا ذل شاہ کا, مت بھولیں کہ انہوں نے ذل شاہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کس طرح اس کو ٹارچر, اس کو تو فزیکل ٹارچر کر کے, اس کے اوپر جب آٹوپسی کے اندر 24 فزیکل آئیڈینٹیفائڈ ٹارچر کیا تھا, اس کو پل سے نیچے پھینک کے کہا کہ یہ عمران خان نے اس کو قتل کیا ہے. اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر, میں اپنا بھی بتا دیں, ہم اور ہمارے ساتھ کئی 100 اور لوگ, جب آ کر جھوٹ بولے گا, اس کو کہا جائے گا آپ جھوٹ بولو. اس بیچارے سپاہی کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر کیا ان کا قصور ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو کہا جاتا ہے آپ جھوٹ بولو. اب جھوٹ بولو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دنیا کے کون سے نظام میں آپ جھوٹ بولیں, آپ کو اجازت ہے؟
کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کو سزا نہ ملے. آپ جاؤ گے کورٹ, آپ جاؤ کسی عدالت میں, آپ جھوٹ بولو گے اس کی سزا آپ جیل میں جاؤ گے. اب ساری حکومت بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے. جو پولیس والا آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے, مذاق بن گیا ہے. آپ نے انصاف کا مذاق بنا دیا ہے. عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. آج انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں. انصاف کے لیے جب تک انقلاب نہیں آئے گا, ہمارے ساتھ یہ اگلی کیا ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے پر کوئی الزام لگا کے بغیر الزام کے بھی جو تماشا انتظار کے ساتھ کیا, یہ ہمارے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ کدھر تھا؟ وہ تو نہ کسی جلسے میں تھا, ایسے ہی اٹھا کر لے گئے اور یہ مذاق بن گیا. ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں. کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باہر احتجاج کیا تو اس کی یہاں کے پاکستان میں فیملی کو اٹھا لیا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ انگریزوں نے تو نہیں, برٹن نے تو نہیں اٹھایا, ان کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے, ان کے لاء کے خلاف نہیں ہے. آپ وہاں پرامن احتجاج اپنی رائے دے سکتے ہو سڑک پہ بھی, لیکن یہاں پہ وہاں کے یہاں پہ کر دیا تو وہ وہاں پہ انصاف اب مانگیں گے. برٹن میں مانگا جائے گا انصاف, پاکستان میں جو حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان ایک ہی چیز پہ اب قائم ہے کہ اب جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی, لیکن آج انہوں نے ایک نام دے دیا اس کو, اس موومنٹ کو. انصاف کی موومنٹ بھی نہیں رہی, اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. اور جو آگے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے پھر سے, ہمیں یہ پتہ ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں, ہمیں دھمکیاں آتی ہیں. ہمارے پر 10 FIR ڈالی ہیں, ہمارے پر ایک FIR 5 تاریخ کی ہے, جبکہ 4 تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں 5 کو کیا, اس کا مطلب ایک دن کے لیے انہوں نے ہمیں ابڈکٹ کیا تھا, ایک دن کے لیے اغوا کیا تھا. تو یہ تو آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. گھروں میں گھس کے 2 سال کے بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, 10 سال کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ حال ہو گیا. ہم اپیل کریں گے, ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں, ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ہم صرف آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں, اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں, اپنے ججز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لا قانونیت اگر آپ نے نہ کی تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ اپنا ہاتھ میں نہ قانون لے لیں, کیونکہ اس وقت تو کسی کے کیا قانون تو ہے ہی نہیں. عمران خان کی زندگی ہماری نظر میں خطرے میں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے, نہ ہی کوئی ان کے پاس آیا ہے. تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا, یہ جو کیس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں, وہ ڈیل نہیں کر رہے. انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہیں. آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں, یا وہ رول آف لا کے لیے جنگ بند کر دیں, یا جو قیدی جیل میں ہے اس کے لیے کمپرومائز کر لیں. وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار. وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں, عمران خان نکل رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ, یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں, خوشخبری آ رہی ہے, یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا, اور عمران خان کو پرامن احتجاج, میں پھر سے کہنے لگی ہوں, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. ہم کریں گے. 10 FIR ہیں, جیلوں میں ڈالیں, ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے. ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے. بہت مہربانی. اب میں چاہوں گی سلمان اکرم راجہ بھی تھے ادھر عمران خان کے ساتھ, کیونکہ آج یہ بہت سیریس بات تھی جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے لیے
میں چاہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ جی بہت شکریہ علیمہ باجی نے تمام باتیں کر دی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا اپنی قوم سے آپ کے توسط کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم واقعتاً اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جس حالت میں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے، ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے۔ جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، جو اس سے پہلے ذل شاہ کے ساتھ ہوا تھا، ہماری جان جو ہے بالکل حقیر ہو چکی ہے، ہماری عزت حقیر ہو چکی ہے۔ نہ چادر کا کوئی تقدس ہے، نہ چار دیواری کا کوئی تقدس ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے، حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب۔ تو ہم 9 تاریخ کو سوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں، وہاں اگلے لائے عمل کا اعلان ہوگا، ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا، اور میں پاکستان کے ہر شخص سے، عام شہریوں سے یہ کہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے، یہ ہماری بقا کی بات ہے۔ آپ سب کو اٹھنا ہوگا، پرامن طریقے سے، پروقار طریقے سے، ہم سب کو باہر آنا ہوگا، ہم سب کو اپنی آزادی کے لیے، عمران خان کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا۔ تو میری یہی التجا ہے، یہی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ ایک نئی ابتدا ہوگی، سوابی میں ہم اعلان کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی، جو ہم سب کی آزادی پر ختم ہوگی۔ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف، انہوں نے پمز کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کا معائنہ کیا۔ ہماری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ باہر جا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اب، اور صرف انہوں نے یہ نوٹ کیا، کیونکہ وہ آپ کو ہمارے عمران خان کے پرانے اور فیملی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ کم ہوا ہے، اور یقیناً یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فزیکلی نہیں مارا، لیکن ایک 7x10 کے سیل میں، چکی کے سیل کے اندر آپ 10 دن کسی کو بند کر دیں، جو کہ آپ کے جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے، تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے۔ ان کو اس کمرے میں بند رکھا، 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی، یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے۔ یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں۔ عمران خان نے آج کہا کہ یہ جو قانون سے اوپر چلے گئے ہیں سارے، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس ملک میں اٹھا لو اور اس کے اوپر ظلم کرو۔ انتظار پنجوتا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے عمران کا وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے، جو عمران خان اندر ان کو بتا کر بھیجتے تھے پارٹی کے لیے، وہ ان کا کام تھا، ان کے کوآرڈینیٹر تھے، ان کے اسپوکس پرسن تھے۔ آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے، 1 مہینہ رکھا، اور جس حالت میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے انتظار پنجوتا کی ویڈیو نہ دیکھی ہو۔ پھر انہوں نے کہا ذل شاہ کا، مت بھولیں کہ انہوں نے ذل شاہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کس طرح اس کو تو فزیکل ٹارچر کر کے، اس کے اوپر جب آٹوپسی کے اندر 24 فزیکل آئیڈینٹیفائڈ ٹارچر کیا تھا، اس کو پل سے نیچے پھینک کے کہا کہ یہ عمران خان نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر، میں اپنا بھی بتا دیں، ہم اور ہمارے ساتھ کئی 100 اور لوگ، جب آ کر جھوٹ بولے گا، اس کو کہا جائے گا آپ جھوٹ بولو، اس بیچارے سپاہی کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر کیا ان کا قصور ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو کہا جاتا ہے آپ جھوٹ بولو، اب جھوٹ بولو، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دنیا کے کون سے نظام میں آپ جھوٹ بولیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کو سزا نہ ملے؟ آپ جاؤ گے کورٹ، آپ جاؤ کسی عدالت میں، آپ جھوٹ بولو گے، اس کی سزا آپ جیل میں جاؤ گے۔ اب ساری حکومت بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے، جو پولیس والے آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے، مذاق بن گیا ہے، آپ نے انصاف کا مذاق بنا دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، آج انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں۔ انصاف کے لیے جب تک انقلاب نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ یہ اگلی ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ
ہمارے پر کوئی الزام لگا کے بغیر الزام کے بھی جو تماشا انتظار کے ساتھ کیا، یہ ہمارے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ کدھر تھا؟ وہ تو نہ کسی جلسے میں تھا، ایسے ہی اٹھا کر لے گئے اور یہ مذاق بن گیا. ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں. کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باہر احتجاج کیا تو اس کے یہاں کے پاکستان میں فیملی کو اٹھا لیا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ انگریزوں نے تو نہیں، برٹن نے تو نہیں اٹھایا، ان کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے، ان کے لا کے خلاف نہیں ہے. آپ وہاں پرامن احتجاج اپنی رائے دے سکتے ہو سڑک پہ بھی، لیکن یہاں پہ وہاں کے یہاں پہ کر دیا تو وہ وہاں پہ انصاف اب مانگیں گے. برٹن میں مانگا جائے گا انصاف، پاکستان میں جو حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان ایک ہی چیز پہ اب قائم ہے کہ اب جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی، لیکن آج انہوں نے ایک نام دے دیا اس موومنٹ کو. انصاف کی موومنٹ بھی نہیں رہی، اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. اور جو آگے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے پھر سے. ہمیں یہ پتہ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں آتی ہیں. ہمارے پر 10 FIR ڈالی ہیں، ہمارے پر ایک FIR 5 تاریخ کی ہے، جبکہ 4 تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں لیکن ہمیں 5 کو کیا، اس کا مطلب ایک دن کے لیے انہوں نے ہمیں ابڈکٹ کیا تھا، ایک دن کے لیے اغوا کیا تھا. تو یہ تو آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. گھروں میں گھس کے 2 سال کے بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، 10 سال کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ حال ہو گیا. ہم اپیل کریں گے، ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ہم صرف آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اپنے ججز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لا قانونیت اگر آپ نے نہ کی تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ اپنا ہاتھ میں نہ قانون لے لیں، کیونکہ اس وقت تو کسی کے کیا قانون تو ہے ہی نہیں. عمران خان کی زندگی ہماری نظر میں خطرے میں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس آیا ہے. تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا، یہ جو کیس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، وہ ڈیل نہیں کر رہے. انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہیں. آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں، یا وہ رول آف لا کے لیے جنگ بند کر دیں، یا جو قیدی جیل میں ہیں اس کے لیے کمپرومائز کر لیں. وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار. وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں، خوشخبری آ رہی ہے، یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، اور عمران خان کو پرامن احتجاج، میں پھر سے کہنے لگی ہوں، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. ہم کریں گے. 10 FIR ہیں، جیلوں میں ڈالیں، ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے. ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے. بہت مہربانی. اب میں چاہوں گی سلمان اکرم راجہ بھی تھے ادھر عمران خان کے ساتھ، کیونکہ آج یہ بہت سیریس بات تھی جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے خان صاحب. جی بہت شکریہ. علیمہ باجی نے تمام باتیں کر دی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. میں صرف اتنا ہی کہوں گا اپنی قوم سے آپ کے توسط کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم واقعتاً اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت جس حالت میں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے، ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے. جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، جو اس سے پہلے ذل شاہ کے ساتھ ہوا تھا، ہماری جان جو ہے بالکل حقیر ہو چکی ہے، ہماری عزت حقیر ہو چکی ہے. نہ چادر کا کوئی تقدس ہے، نہ چار دیواری کا کوئی تقدس ہے.
تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے، حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب؟ تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں، وہاں اگلے لائے عمل کا اعلان ہوگا، ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا، اور میں پاکستان کے ہر شخص سے، عام شہریوں سے یہ کہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے، یہ ہماری بقا کی بات ہے۔ آپ سب کو اٹھنا ہوگا، پرامن طریقے سے، پروقار طریقے سے، ہم سب کو باہر آنا ہوگا، ہم سب کو اپنی آزادی کے لیے، عمران خان کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا۔ تو میری یہی التجا ہے، یہی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ ایک نئی ابتدا ہوگی، ثوابی میں ہم اعلان کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی، جو ہم سب کی آزادی پر ختم ہوگی۔ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف، انہوں نے پمز کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کا معائنہ کیا۔ ہماری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ باہر جا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اب، اور صرف انہوں نے یہ نوٹ کیا، کیونکہ وہ آپ کو ہمارے عمران خان کے پرانے اور فیملی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ کم ہوا ہے، اور یقیناً یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فزیکلی نہیں مارا، لیکن ایک 7x10 کے سیل میں، چکی کے سیل کے اندر آپ 10 دن کسی کو بند کر دیں، جو کہ آپ کے جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے، تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے۔ ان کو اس کمرے میں بند رکھا، 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی، یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے۔ یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں۔ عمران خان نے آج کہا کہ یہ جو قانون سے اوپر چلے گئے ہیں سارے، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس ملک میں اٹھا لو اور اس کے اوپر ظلم کرو۔ انتظار پنجوتا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے عمران کا وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے، جو عمران خان اندر ان کو بتا کر بھیجتے تھے پارٹی کے لیے، وہ ان کا کام تھا، ان کے کوآرڈینیٹر تھے، ان کے اسپوکس پرسن تھے۔ آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے، 1 مہینہ رکھا، اور جس حالت میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے انتظار پنجوتا کی ویڈیو نہ دیکھی ہو۔ پھر انہوں نے کہا ضلع شاہ کا، مت بھولیں کہ انہوں نے ضلع شاہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کس طرح اس کو تو فزیکل ٹارچر کر کے، اس کے اوپر جب آٹوپسی کے اندر 24 فزیکل آئیڈینٹیفائڈ ٹارچر کیا تھا، اس کو پل سے نیچے پھینک کے کہا کہ یہ عمران خان نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر، میں اپنا بھی بتا دیں، ہم اور ہمارے ساتھ کئی 100 اور لوگ، جب آ کر جھوٹ بولے گا، اس کو کہا جائے گا آپ جھوٹ بولو، اس بیچارے سپاہی کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر کیا ان کا قصور ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو کہا جاتا ہے آپ جھوٹ بولو، اب جھوٹ بولو، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دنیا کے کون سے نظام میں آپ جھوٹ بولیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کو سزا نہ ملے؟ آپ جاؤ گے کورٹ، آپ جاؤ کسی عدالت میں، آپ جھوٹ بولو گے، اس کی سزا آپ جیل میں جاؤ گے۔ اب ساری حکومت بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے، جو پولیس والا آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے، مذاق بن گیا ہے، آپ نے انصاف کا مذاق بنا دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، آج انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں۔ انصاف کے لیے جب تک انقلاب نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ یہ اگلی کیا ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے پر کوئی الزام لگا کے بغیر الزام کے بھی جو تماشا انتظار کے ساتھ کیا، یہ ہمارے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ کدھر تھا؟ وہ تو نہ کسی جلسے میں تھا، ایسے ہی اٹھا کر لے گئے اور یہ مذاق بن گیا۔ ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باہر احتجاج کیا تو اس کے یہاں کے پاکستان میں فیملی کو اٹھا لیا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ انگریزوں نے تو نہیں، برٹن نے تو نہیں اٹھایا، ان کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے، ان کے لاء کے خلاف نہیں ہے۔ آپ وہاں پرامن احتجاج اپنی رائے دے سکتے ہو سڑک پہ بھی، لیکن یہاں پہ
وہاں کے یہاں پہ کر دیا تو وہ وہاں پہ انصاف اب مانگیں گے. برٹن میں مانگا جائے گا انصاف پاکستان میں جو حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان ایک ہی چیز پہ اب قائم ہے کہ اب جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی، لیکن آج انہوں نے ایک نام دے دیا اس کو، اس موومنٹ کو. انصاف کی موومنٹ بھی نہیں رہی، اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. اور جو آگے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے پھر سے، ہمیں یہ پتہ ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں آتی ہیں. ہمارے پر 10 FIR ڈالی ہیں، ہمارے پر ایک FIR